بہت بڑا المیہ تحریک انصاف کے 4 سالوں میں یہ رہا، روپیہ کہیں سنبھلا ہی نہیں ہے۔ پہلے دن سے اسد عمر کو لگتا تھا کہ ان کے پاس پلان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ انکمپیٹنس کا بھی دخل ہوتا ہے اور لیک آف پلاننگ کا بھی، وہ دونوں کی ریفلیکشن نظر آتی تھی۔ روپیہ کبھی 143 پہ لے گئے، پھر 136 پہ لے آئے، کبھی 170 پہ لے گئے، پھر 150-52 پہ لے آئے، اب 189 پہ گیا تھا، پھر 182 پہ آ گیا۔ میں سر اس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب واضح ایک آپ سے پالیسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی وائلڈ سوئنگ 7-8 روپے کی ہر 2 ہفتے کے بعد، وہ کس طرح کی اکانومی؟ اتنی سی اکانومی ہے ہماری، 8-10 ملین ڈالر کی پورا بیڑا گھر کر دیتی ہے۔ آپ کیسے چلائیں گے اس کو؟ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو فارن ایکسچینج کی مارکیٹ ہے، ڈالرز کی مارکیٹ ہے، وہ بڑی تھن مارکیٹ ہے، جس کو معیشت والے اکانومسٹ کہتے ہیں۔ چھوٹی سی مارکیٹ ہے۔ چھوٹی سی مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک کوئی صاحب حیثیت یا 2-3 صاحب ثروت لوگ اگر مارکیٹ میں ڈالر بیچنا شروع کر دیں تو مارکیٹ کم ہو جاتی ہے ڈالرز کی۔ اگر کوئی بڑی ایل سی آ جاتی ہے تو انٹر بینک مارکیٹ ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی تھن مارکیٹ ہے۔ دیٹس وائی اسٹیٹ بینک اگر تھوڑی سی اس کے اوپر نظر رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑی سی زیادہ والیٹیلیٹی ہے، اتنی ہونی نہیں چاہیے، مگر پھر یہ کہ سیاسی والیٹیلیٹی کو بھی مارکیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے، انٹرنیشنل آئل پرائسز کی والیٹیلیٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، کیا فیصلے کرتے ہیں آئی ایم ایف سے، اس کو بھی مارکیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک تھوڑی سی نظر رکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پریشر آ رہا ہے تو انٹروین کرے، جب ریٹ گر رہا ہے تو تھوڑا سا اٹھا لے، تو ایک ریٹ سٹیبل ایک جگہ پہ ٹکا رہے۔ یہ مطلب ہے ہاں جی جی، آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے۔ تو اسٹیٹ بینک کا کام کیا ہے؟ وہ کر کیوں نہیں رہا ہے؟ یہی تو کام ہے اس کا۔ ایسا میرے خیال سے نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک بالکل نہیں کر رہا ہوگا، تھوڑا بہت اسٹیٹ بینک کرتا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک اب آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ آر یو کمفرٹیبل ورکنگ ود رضا باقر؟ جی جی سر، آئی ایم کمفرٹیبل ود ورکنگ ود رضا باقر۔ 4 مئی کو ان کو کنٹینیو کروانا چاہیں گے یا نیا گورنر پہ؟ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب ڈیسائیڈ کریں گے۔ وہ 4 مئی آئے گی تو پھر فیصلہ کریں گے؟ سر اس وقت دیکھیں، آپ جب آپ نے مجھے بنایا ہے وزیر، تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ہم ڈیفیسٹ سوچ رہے تھے اس سے 5300 گنا زیادہ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، آپ کے 5 ارب روپے کے 5 ارب ڈالر کے خزانے کم ہو رہے ہیں، تو مجھے آپ نے کہا کہ پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرو۔ تو میں اور کوئی چیز نہیں سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے مئی کے اندر۔ پہلے رضا باقر صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں، کل رات کو ہی گئے ہیں، میری ابھی بھی ان سے 3 مرتبہ آج شام میں بات ہوئی ہے۔ وی آر ان کلوز ٹچ، وی ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم، اینڈ پھر شہباز شریف صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ 4 مئی کو ہے، زیادہ دور بھی نہیں ہے، قریب جب بھی ہو۔ It's not far away. ایٹ دس پوائنٹ میں سچ بتاؤں آپ سے، میری رضا سے بہت مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔